ہمارے قرآن میں رشتہ داریوں کی بھی بہت امپورٹنس ہے، اور ہم لوگ رشتہ داریوں کی ججمنٹ میں ہیں۔ ہماری ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اور آگے جا کے ہمیں رشتہ داری ملتی ہے اپنی بیوی کی، جو کہ ایکچوئل رشتہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کے ساتھ اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کو نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے باپ کو نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے بہن بھائیوں کو نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک انسان کو بنایا ہے اور اس کو اس کی کمپینین شپ دی ہے اسی کی روح میں سے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو انسان کو جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے رشتہ داری دی ہے وہ اس کو اس کے جوڑے کی دی ہے، اور اس رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس بنا دیا ہے کیونکہ وہ روح کی اور جان کی رشتہ داری ہے، جبکہ ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی وہ خون کی رشتہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو اور ایک عورت کو دو ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں لے جا کر کے پیدا کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ تربیت دیتے ہیں، اور جب ان کی وہاں پہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو ان دونوں کی تربیت ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی امیر گھرانے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی غریب گھرانے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایجوکیٹڈ گھرانے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ادنا گھرانے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ چیلنجز لے کر کے، یہ آزمائش لے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو آگے جا کے ملاتے ہیں، اور اب یہاں سے ایکچوئل آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بہن بھائیوں کے رشتوں میں تو آپ ہمبل ہوتے ہی ہیں، بہن بھائیوں کا تو آپ خیال کرتے ہی ہیں، بہن بھائیوں کو تو آپ اپنا سمجھتے ہی ہیں، کیونکہ آپ ادھر پلے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کی ڈفرنٹ قسم کی بانڈنگ کرا دیتے ہیں، لیکن وہ رشتہ خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو آپ کا جوڑا ملتا ہے اور آپ جوڑے کے بعد اپنی زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ججمنٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ جب آپ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو جنرلی آپ کا محبت کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو لیول ہے، وہ بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہاں پلے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تکلیفوں سے گزرے ہوتے ہیں، تو آپ کا جو کنیکشن اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ خون کا رشتہ ہے، اور اس خون کے رشتے کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جوڑے کا رشتے کو بنایا ہوا ہے، جو کہ بیوی کا رشتہ ہے آپ کی کہ نظام میں اگر آپ اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ کو پرائرٹی دی ہے۔ یہ سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے ایک انسان کی اس کے جوڑے کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک وقت میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم اور ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے، اس بلڈ لائن سے پیدا کر کے آپ کو بڑا کر دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا بنایا اور وہ اس کے ساتھ سکون پائے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا اور اسے لیے ہوئے وہ چلتی پھرتی رہے، اور پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی اپنے رب سے کہ اگر تو ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں پھر سے اس جوڑے کی امپورٹنس کا بتاتے ہیں۔ مرد اور عورت کو آپس میں ہی سکون ملتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے اسی طریقے سے۔ پھر سورہ روم آتی ہے، اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار یہ کہتے ہیں نشانیاں ہیں، تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم ابھی تک اپنی پرانی ہی باتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اپنی رشتہ داریوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے۔ ہم اب اس دنیا میں رہ کر کے اپنا سب سے امپورٹنٹ رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا اور بہن بھائیوں کا سمجھتے ہیں، جو کہ وہ امپورٹنٹ رشتہ نہیں ہے، وہ سیکنڈری رشتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ رشتہ ایک میاں کا اور ایک بیوی کا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس رشتے کو امپورٹنس دیں جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کی جان سے بنایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کا ٹوٹل اپوزٹ بنایا ہے۔ اور یہی رشتہ ہے جس رشتے کے اوپر یہ پوری کل کائنات چل رہی ہے، یہی رشتہ ہے جس رشتے کی وجہ سے یہ ماں باپ اور بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، یہی رشتہ ہے جس کی وجہ سے باقی ساری رشتہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے، اگر ہم اس دور میں رہتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت اور محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کا حکم
नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी ये हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के साथ, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है, उसके साथ आप जो है अपना सलूक सही रखें, क्योंकि आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, वो आप ही से निकली है, वो आप ही की जान है, वो आप ही की रूह है। लेकिन हम क्या करते हैं इस दुनिया में रह करके, कि हम इस दुनिया में रह करके अपने रिश्तेदारियों को समझते नहीं है, जो कि रिश्तेदारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तौर तरीके से एक इंसान को बना करके दी हैं, और उन रिश्तेदारियों की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगियों में माँ बाप और बहन भाई अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है अपने मियाँ के साथ, अपने बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के हिसाब से चले, तो हमें अपने रिश्तेदारियों की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा। और हमारी रिश्तेदारियों की इंपॉर्टेंस में सबसे ऊपर मियाँ बीवी का रिश्ता है, क्योंकि उन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कायम और मुकायम करके बनाया है, ताकि बाकी जनरेशन चले। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बार बार अपनी सूरतों में हमें यही बताते हैं कि इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को हमने जानना है। इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को ना सिर्फ हमने जानना है, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को लेकर के हमने अपने आप को अपने दीन पर चलाना है, और अपने बाकी रिश्तेदारियों को, जो बहन भाइयों की और माँ बाप की रिश्तेदारी है, वो एक अलग मोहब्बत, अलग रिस्पेक्ट की रिश्तेदारियां हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं चलेंगे अपनी रिश्तेदारियों को लेकर के, तो हम तकलीफ में ही रहेंगे, और अल्लाह ताला हमें तकलीफ में ही रखेगा, और अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निजाम है, ये बहुत बारीकियों पे चलता है। में इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल में फरमाते हैं, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिनसे जोड़े बनाए, तुम्हारे जोड़ों से बेटे और पोते पैदा किए, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया। क्या फिर भी वो बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं? तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारे रिश्ते डिफाइन कर दिए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजरात में फरमाते हैं कि एक दूसरे को पहचानो, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर चीज से बाखबर है। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में यही बता रहे हैं कि हमें अपने तकवे से काम लेना है, हमें अपनी अकल से काम लेना है कि हमारी रिश्तेदारियां क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम किन रिश्तेदारियों के साथ ज्यादतियां करते हैं। और यूजुअली यही होता है मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर के मियाँ जो है वो औरतों के साथ ही ज्यादतियां करते हैं। उनका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अपने तकवे को जगा के रखो अपनी रिश्तेदारियों के अंदर, अपनी रिश्तेदारियों को समझो, क्योंकि रिश्तेदारियां ही मियाँ बीवी के रिश्तों के दरमियान में आकर के कंफ्यूजन और इश्यूज क्रिएट करती हैं। और जब तक मियाँ बीवी दोनों आपस में यूनाइट नहीं होंगे और बाकी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, तो ये लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी तो आप तकलीफों में ही रहेंगे, आप परेशानियों में ही रहेंगे, क्योंकि आप अल्लाह के निजाम के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये वो आयतें हैं जहां पे अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक, मर्द और औरत के जोड़े और शादी की अहमियत के बारे में जिक्र किया है। तो हम जब मुसलमान होकर के अपने इस आजमाइश में चल रहे हैं, सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हमें पैदा किया, हम में से हमारा जोड़ा पैदा किया, ये हमारी रिश्तेदारी है। उसके बाद माँ बाप और बहन भाई जो है वो आपकी वो रिश्तेदारियां हैं जो आपको इस दुनिया में आने में सिस्टम में मिली हैं, और ये ब्लड रिलेशनशिप्स हैं। जबकि मियाँ और बीवी का रूह का और जान का रिश्ता है। अल्लाह ताला इसी तरह फरमाते हैं अपने कुरान में कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की है और हव्वा की तख्लीक की है, तो उन दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जान और एक रूह से पैदा किया है, और उसके बाद सारी जनरेशंस बढ़ाई हैं, और बाकी रिश्तेदारियां इस कुल कायनात में और कबीले जो हैं इस कुल कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं। तो अल्लाह के अहकामात हमें बहुत तकवे के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हम इस नए दौर में रहते हैं और हमारे सामने बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं वो बदलती जा रही हैं, और हम किसको फॉलो करते हैं? हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को फॉलो करते हैं। हमें अपने कुरान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुरान जो है वो ज़ाब्ता हयात है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को उसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, और ये बता दिया है कि उसको इस दुनिया में चलना किस तरह है, और उसको ये बताया है कि अपनी आंखों को खुला रखे और अपने कानों को खुला रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा है कि एक इंसान होने के लिए अपने इर्द गिर्द देखो, कहा है कि एक इंसान होने के लिए हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करो, अल्लाह के कलाम पर यकीन करो, क्योंकि अल्लाह के कलाम से सच्ची कोई चीज नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये फरमाते हैं कि इस कुरान को बार बार पढ़ने में ही आपकी भलाई है, आपकी जिंदगी, आपके हालात और आपकी रिश्तेदारियां उसी में बेहतर रहती हैं। पहले आपको अपनी बाउंड्री अपने रब के साथ सेट करनी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। फिर आपने अपनी बाउंड्रीज अपनी बीवी के साथ सेट करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी एक डिफरेंट किरदार में आपके सामने दिया है, का ऑपोजिट उसको बनाया है, और अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में डाला है। तो आपकी इंपॉर्टेंस, अगर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह आपसे खुश नहीं है। आप माँ बाप को और बहन भाइयों को चाहे कितना खुश रख ले, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस
میں خوشنودی نہیں ہے. اور ہمیں اپنی رشتہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس نظام میں کس طریقے سے ڈال رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے, پھر اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا ہے, پھر اللہ رب العالمین نے حوا کو بنایا ہے, اور پھر باقی چیزیں چلی ہیں, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ اللہ ہے, پھر اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا ہے اور پھر حوا کو بنایا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے سسٹم کی ہائرارکی ہے. پر جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ماحول میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ, اس خون کے رشتے کے اندر, اور ہم ان کے ساتھ بہت کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ میں پڑتے ہیں, پرابلمز میں پڑتے ہیں, اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے ہماری, کیونکہ ہم بیٹھ کر کے کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے, ہمارے ایشوز کیا ہیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک میاں اور بیوی ایک ہی ہیں. ایک میاں اور بیوی کو اللہ میاں نے ایک ہی بنایا ہے, ان کو ہر چیز ایک ہی دی ہے, اور دونوں کی طرف دونوں کو اپوزٹ کر دیا ایک دوسرے کے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو یہی بتایا ہے کہ اپنے تقوی کو جگاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو سمجھو, اپنے ماں باپ کی رشتہ داریوں کو سمجھو, اپنے بہن بھائیوں کی رشتہ داریوں کو سمجھو, اپنی بیوی کی رشتہ داری کو سمجھو, اپنے سسرال کو سمجھو, اور بیلنس چلو. اس لائف کے اندر بیلنس چلو. ہر ایک اپنی زندگی کے اندر رسپانسبل ہے اپنے ایکشنز کا. اگر آپ کے ایکشنز کی وجہ سے کسی اور کی زندگی, کسی اور کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو آپ رسپانسبل ہیں اس کے. تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, جب ہم ریلیشن شپس میں ڈیل کرتے ہیں, تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو لے کر کے ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں, ان کو سمجھیں اور ان کو اسی طریقے سے ڈیل کریں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ان میں کن کن کی کیا کیا امپورٹنس ہے. جزاک اللہ خیر.